بسم الله الرحمن الرحيم. اساتذہ، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ تمہید میں بھی میں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ باوجود سائنسی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے ترقی کے انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو پہچاننے میں جو ہے وہ قاصر رہا ہے. تو سائنسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائنسی لوگ ہیں وہ ہر بات کو سائنس کے اعتبار سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے ان سے بات کی جاتی ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی مادی چیزیں ہیں مختلف ان کے ارتقائی ادوار ہیں جن سے گزرنے کے بعد ان کو ایک معین شکل جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، پہلے سے ہے اور آخر تک جو ہے وہ قائم رہنے والی ہستی ہے خدا تعالیٰ کی. تو اس تناظر میں ایسے لوگوں کو کس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ. سب سے پہلی بنیادی بات اس سلسلے میں عرض کروں گا جو یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد رکھنی چاہیے. جس تحقیق کا آپ نے ذکر کیا، ارتقاء اور ایولیوشن کی جو تھیوری ہے سائنسدانوں کی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، اس تعلق سے بھی میں آگے چل کے انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کروں گا. لیکن بنیادی بات سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ یک بیک اچانک ایک جھٹکے سے پیدا ہو گئی ہے اور انسان اور باقی ساری چیزیں اور جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں کائنات میں وہ ساری کی ساری اچانک پیدا ہو گئی ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ کائنات، انسان اور دوسری مخلوقات، وہ ساری کی ساری اپنے ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد اپنے حیت کے اعتبار سے اپنی کاملیت کو پہنچی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے انسان کہ تم اللہ تعالیٰ سے وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طریقوں سے پیدا کیا. یہ نہیں بتایا کہ اس نے بس ایک ہی جھٹکے میں تمہیں پیدا کر دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس نے مختلف طریقوں سے پیدا کیا ہے. اور اپنے صاحب وقار ہونے کو یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی صاحب وقار ہے، اس کے اندر کوئی جلد بازی نہیں ہے کہ وہ فوراً کسی چیز کو پیدا کر دے، ادھر کہہ دیا اور ادھر وہ چیز پیدا ہو گئی. تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ہی بطور مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش فرمائی کہ اس نے تم کو مختلف طریقوں سے اور مختلف اطوار میں پیدا کیا ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ سورہ نوح کی آیت ہے اور سورہ نوح کی آیات 14 تا 19 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. ان کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک دو لائن کا اقتباس ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ آیات 14 تا 19 یعنی سورہ نوح کی آیات 14 تا 19 میں انسان کے درجہ بدرجہ مختلف ارتقائی ادوار سے گزر کر پیدا کرنے کا ذکر ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سب کچھ اسی طرح پیدا کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے صاحب وقار ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ایک صاحب وقار ہستی کو کوئی افراتفری نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر بلند کرتا ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی طبقہ در طبقہ پیدا کیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے تعلق سے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس آیت سے بعض ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں، اپنی تفاسیر میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف اپنے قول کن کے ذریعے پیدا کیا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ادھر سب کچھ ہو گیا. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس آیت کا نہایت ہی عارفانہ ترجمہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتا ہے تو
जिस चीज़ के बारे में भी अल्लाह ताला इरादा करता है उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला कुन कहता है तो वो चीज़ होने लगती है और होकर रहती है। ये नहीं फरमाया कि इधर अल्लाह ने कुन कह दिया और इधर सारी कायनात वजूद में आ गई और इधर इंसान पैदा हो गया, इधर जानदार पैदा हो गए, बल्कि ये फरमाया है अल्लाह ताला ने इस आयत में कि जब भी अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो उसको कुन कहता है और इस कुन के नतीजे में फिर वो अमल शुरू हो जाता है जिसके नतीजे में उस चीज़ ने वजूद में आना होता है। वो अवामिल शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे अवामिल मुकम्मल होने के बाद फिर वो चीज़ तकमील को पहुँचती। तो ये हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने बड़ा ही आरिफाना तर्जुमा किया है। और नज़रिए इर्तिक़ा जो है एवोल्यूशन की थेरी जिसका आपने अभी सवाल में ज़िक्र किया है, उसकी वजह से जो लोग बाज़ दफ़ा जो लोग बहक जाते हैं क़तई नज़र इसके कि वो थेरी सही है कि नहीं है, उसको कबूल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तस्लीम करने के लायक है कि नहीं, लेकिन बाज़ लोग जो उसकी वजह से गुमराह होते हैं वो दरअसल इसी वजह से होते हैं। उनके जहन में ये चीज़ है कि इंसान को या कायनात को अल्लाह ताला ने यक बयक अचानक पैदा किया है, तो ये थेरी तो कुछ और कह रही है, तो इस वजह से और बसीरत है नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान और इरफान उनको हासिल है नहीं, तो इसकी वजह से वो अल्लाह ताला की ज़ात से दूर चले जाते। और फिर अल्लाह ताला ने जो मौजूदा जो निज़ाम है इंसान की पैदाइश का, उसमें भी इर्तिक़ा का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला। यानी हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया था, फिर नुतफ़ा से, फिर लोथड़े से, फिर गोश्त के टुकड़े से, जिसे ख़ास तख्लीकी अमल या आम तख्लीकी अमल से बनाया गया, ताकि हम तुम पर तख्लीक के राज खोल दें और हम जो चाहें रहमों के अंदर एक मुकर्रर मुद्दत तक ठहराते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे के तौर पर निकालते हैं। तो ये सारा अमल जो बच्चे के ऊपर जो मराहिल माँ के पेट में गुज़र रहे होते हैं, ये भी एक इर्तिक़ाई अमल है जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया। और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने फरमाया इसमें भी दरअसल उसी इर्तिक़ा की तरफ इशारा है जिस इर्तिक़ा के नतीजे में, जिस इर्तिक़ाई अमल के नतीजे में इंसान वजूद में आया है। और फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि यहाँ जो जनीन के ताल्लुक़ से जो मराहिल माँ के पेट में जो गुज़रते हैं, उसके जो मराहिल यहाँ बयान फरमाए गए हैं, वो मिन व अन उसी तरतीब से बयान किए गए हैं जो इस वक्त मौजूदा साइंस में साबित शुदा हकीकत। तो अल्लाह ताला ने कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो आयात में पेश कर रहा हूँ इसमें इसी बात की तरफ इशारा किया है कि इंसान को या कायनात को अल्लाह ताला ने यक ब यक पैदा नहीं किया, बल्कि उसके लिए जिस अमल की ज़रूरत थी, जिस इर्तिक़ाई अमल की तदरीज की ज़रूरत थी, उस तदरीज को, उस इर्तिक़ाई अमल को बरोए कार लाने के बाद कायनात और इंसान का वजूद अमल में आया। फिर जहाँ रहा इस बात का ताल्लुक़, जैसा कि आपने सवाल में ज़िक्र किया कि जो इर्तिक़ा के ताल्लुक़ से बाज़ थेरियाँ बयान की जाती है, ख़ुसूसन डार्विन की थ्योरी का ज़िक्र किया जाता है कि इंसान पहले कुछ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी और मखलूक में तब्दील होते होते बिलाखिर बंदर बन गया और बंदर से फिर इंसान की हैयत इख्तियार की उसने, वग़ैरह वग़ैरह। तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा कि ये थ्योरी सही है कि नहीं है, आगे थोड़ा सा इसका भी ज़िक्र करूंगा। लेकिन जो इर्तिक़ा के जो नज़रियात बयान किए जाते हैं उन पर भी अगर गौर किया जाए, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, क़तई नज़र इसके कि उसको काबिल करना ये काबिल कबूल है कि नहीं है, लेकिन जो भी नज़रियात इस ताल्लुक़ से पेश किए जाते हैं उन पर भी गौर किया जाए तो कहीं भी खुदा ताला से दूर लेने वाले नज़रियात वो हमें मालूम नहीं होते, बल्कि इन नज़रियात में भी, इन बातों में भी, इन दलाइल में भी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला का वजूद ही है जो ये चीज़ें दुनिया में पैदा करता है। मिसाल के तौर पर इस ताल्लुक़ से दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा कि नज़रिए इर्तिक़ा वाले ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो इर्तिक़ा के अमल से गुज़रते हुए अदना से आला की तरफ मुंतकिल होते होते बिल आखिर तकमील के मराहिल तक पहुँचती। अब यहाँ ये तो बयान किया जाता है कि एक अदना हालत से आला हालत की तरफ मुंतकिल होती है हर चीज़, लेकिन सवाल ये है कि वो अदना हालत जिससे तरक्की करते करते इंसान या कोई भी कायनात की चीज़ या कोई भी मखलूक अपने कमाल के मराहिल तक पहुँचती है, वो अदना चीज़ कहाँ से आई? वो अदना तो ख़ुद ब खुद वजूद में नहीं आई।
تو اس ادنا چیز کو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس ادنا چیز کو پیدا کرنے والی کوئی ہستی تو موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ شروع میں ابتدائی مراحل میں بالکل سادہ ہوتی ہیں، اور اس سادہ چیز کے اندر ہی ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر وہ چیز ترقی کرتے کرتے مکمل ہو جاتی۔ اب سوال یہاں پر پھر یہی اٹھتا ہے کہ جن خصوصیات کی وجہ سے ایک سادہ چیز ترقی کرتے کرتے کمال تک پہنچتی ہے، وہ خصوصیات اس میں پیدا کس نے کی؟ مثال کے طور پر ایک درخت کا بیج ہے، ایک معمولی سا ایک لا یعنی سی چیز ہوتی ہے جو جس کا ذکر کرنا بھی الفاظ کے رنگ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی حیثیت نہیں اس چیز کی، لیکن وہی بیج جب زمین کے اندر پڑتا ہے اور اس کو مناسب ماحول اس کو میسر آتا ہے تو وہی چیز ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتی۔ تو وہ اس بیج کے اندر ہی گویا وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ایک تناور درخت کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ خود بخود اس کے اندر موجود ہے۔ تو ایسا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک معمولی سی حقیر سی چیز ہے اور اس کے اندر اتنی عظیم الشان خصوصیات ہیں اور اتنی عظیم الشان حیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو یہ خصوصیات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ خصوصیات دینے والا کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ بعض طبعی قوانین ہیں جن قوانین کے نتیجے میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں، اور انہی طبعی قوانین کے نتیجے میں پھر بعض اور قوانین وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ جن طبعی قوانین کے مطابق یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں، ترقی کرتی جا رہی ہیں، وہ طبعی قوانین کہاں سے آئے؟ وہ خود بخود وجود میں تو نہیں آ سکتے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان قوانین کو بھی پیدا کیا۔ پھر ڈارون کی تھیوری میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ابھی بیچ میں ذکر کیا تھا، تو ڈارون کے تھیوری کے حوالے سے بھی جس کی وجہ سے بعض لوگ دہریت کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور اب بھی اس کو اپنے طور سے مسلم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلم تھیوری نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بھی مختلف سائنسدانوں نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں، بلکہ بعض سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈارون کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ اس کا ایک دماغی خیال تھا جو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثابت شدہ حقائق اور تجربات موجود نہیں ہیں۔ اور یہی چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بار رکھی گئی اور پوچھا گیا سوال کہ حضور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محض ایک ظنی اور وہمی باتیں ہیں، ہم تو صرف ان باتوں کو مان سکتے ہیں جن کی بنیاد مشاہدہ پر ہو، اور مشاہدہ میں یہی آتا ہے کہ انسان سے پیدا ہوتا ہے، بندر سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو آج تک انسانیت کا اتنا لمبا دور گزرا ہے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ بندر سے انسان بنا۔ وہ مختصر اقتباس ہے اس تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، وہ پیش کر کے کیونکہ وقت مختصر ہے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بندر سے انسان یا انسان سے بندر کبھی کسی نے پیدا ہوتا نہیں دیکھا ہوگا، یہ تو ایک ناولوں کا قصہ ہے، ہمیشہ 9 سے 9 ہی پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ دلیل کے طور سے رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کہنے والوں کو کوئی بین دلیل پیش کرنی چاہیے، ورنہ ظنی باتوں اور صرف دعووں سے کوئی امر حجت نہیں ہو سکتا۔ تو یہی باتیں، یہ وہی باتیں ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بعض سائنسدانوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ محض ذہنی باتیں ہیں، وہمی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن آخر میں ایک خلاصہ کے رنگ میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ مانتا ہے کہ ساری چیزیں اچانک پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ اسلام یہ مانتا ہے، اس چیز کا قائل ہے کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنے تکمیل کے مراحل تک پہنچتا ہے۔ بے شک اس کو آپ ارتقائی عمل کہیں یا کوئی بھی نام دے دیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ پھر دوسری بات اس ضمن میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ ارتقاء کے تعلق سے جو نظریات بیان کیے جاتے ہیں ان نظریات کو اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ نظریات خدا تعالیٰ سے دور ہمیں نہیں لے جا سکتے، بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان جو ہے اس کو پھر بھی خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کی طرف وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی سائنسی تحقیق دنیا میں ایسی نہیں ہو سکتی جو انسان کو خدا تعالیٰ سے دور اور خدا تعالیٰ کے وجود کا انکاری بنا سکے۔ جزاک